بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم شوکت علی مصطفی صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع بکھر، محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد رفیع الحسینی، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل منکیرہ، برادرم محمد منور صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک تحصیل منکیرہ، سٹیج پر موجود علماء کرام، سناخان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آج کے اس پنڈال میں موجود محبین اہل بیت اطہار، اللہ کریم کا فضل اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم سب یوم عاشور 10 محرم الحرام 1443 ہجری گوہروالا کی سرزمین پر حاضر ہیں، اور ہم اس عظیم انسان کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جو نازش اسلام ہی نہیں، نازش انسانیت بھی ہے۔ دس محرم 61 ہجری سے پہلے جب تاجدار عدالت منبر رسول چھوڑ کر حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر واپس منبر رسول پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، اس وقت تک حسین نازش اسلام ہیں، اس وقت تک حسین اسلام کا فخر ہے۔ لیکن جب انسانیت دم توڑنے لگے، جب انسانی غیرت کا سودا ہونے لگے، جب بے حیائی بے شرمی زور پکڑنے لگے، اس وقت میں انسانی قدروں کی بحالی کے لیے جنت کی سرداری چھوڑ کر، پیاس اور بھوک برداشت کر کے، کربلا کے میدان میں اپنا علی اکبر لے کر، اپنا علی اصغر لے کر، اپنا غازی عباس لے کر، اپنے اونو محمد لے کر، اپنی زینب لے کر، اپنی شہربانوں لے کر، اپنی سکینہ لے کر، وہ اسلام بچانے صرف نہیں نکلا تھا، وہ انسان کی اس غیرت کو بچانے نکلا تھا جس کو اقتدار کے نشے میں بدمست ہاتھی خریدنا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، جنت کی سرداری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، فرمایا پہلے انسانی غیرت کو بچاؤں گا تب سرداری بچانے کے لیے نکلا۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد اب حال یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ذکر حسین کرنے کے لیے گوہروالے کے عظیم پنڈال میں موجود جوانوں، بچوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ذکر حسین کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں صرف مومن ہونا ہی لازم نہیں، ذکر حسین کرنے کے لیے سب سے پہلے لازم چیز یہ ہے
کہ کیا ابھی غیرت باقی ہے؟ اگر غیرت باقی ہے تو پھر تعلق اس کا ہندو مت سے ہو، سکھ مت سے ہو، عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، اس کا تعلق کسی دھرم سے ہو، اسے کہنا پڑتا ہے کہ غیرت کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں حسین جس اسلام کو بچانے گیا وہ اسلام مسجد کا اسلام نہ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید ہماری جو میری باتیں ہیں یہ تھوڑی ثقیل ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت حسین ہی ہے جو ان ثقیل چیزوں کو بھی آسان کر کے آپ کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں۔ اور اگر آج کا دن بھی ہم نے فکر حسین کو نہ سمجھا تو پھر 365 دنوں میں اور کوئی دن نہیں ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ حسین کاہے کو کربلا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا ملے گا حسین کا ذکر کر کے، کہتے ہیں کیا ملے گا اس دکھ کا بیان کر کے، پوچھتے ہیں کیا ملے گا بھوک اور پیاس کا تذکرہ کر کے، پوچھتے ہیں کیا ملے گا ذوالجلال کا تذکرہ کر کے، اور حسد کے مارے لوگ اس سارے ذکر کو اٹھا کر ایک خاص فرقے کی جھولی میں ڈال کے کہتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا تو کام نہیں۔ یہ ہر اس شخص کا کام ہے جس کے اندر ابھی غیرت باقی ہے۔ ذکر حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس کی غیرت کا مادہ مر چکا ہے۔ میں آپ کو ایک سند دینے لگا ہوں کہ حسین حسین کرنا سنت الہی ہے۔ بولیے کس کی سنت ہے؟ پیچھے تک آواز آئے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے اس سے زیادہ معتبر کلام تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہی قرآن ہے جو آج کے دن 1382 سال پہلے دمشق کے بازار میں حسین نے نیزے پہ پڑھا، یہی قرآن۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ذکر حسین ہوگا قرآن کوئی نہیں پڑھے گا، حسین کے نام کی سبیل لگے گی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، حسین کے نام کا عالم لگے گا قرآن سے کسی کا تعلق نہیں ہوگا۔ حسین نیزے پہ قرآن کو نہیں چھوڑتا، ہم گھر بیٹھے قرآن کو نہیں چھیڑتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف 15واں اور 16واں سپارہ ہے۔ آپ کا جی چاہے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، آپ کا جی چاہے حضور ضیاء الامت کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کا جی چاہے کہ جدید زمانے کی ضرورتوں کے مطابق سائنٹیفک ایج کے مطابق کیا ہوا ترجمہ چاہیے تو عرفان القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ترجمہ پڑھ لیں۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے، اور اہل سنت کے بہت سے لوگ گھبراتے رہتے ہیں کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے یہ قصے سناتے ہیں۔ قصے سنانا بھی اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تو قصہ سنا کے یہ بھی فرماتا ہے میں نے بہترین قصہ سنایا۔ اگر کسی کو سورہ یوسف پڑھنے ہی نہیں آتی وہ منہاج القرآن میں آئے تاکہ اسے قرآن پڑھنا تو سکھایا جائے۔ احسن القصص بہترین قصہ، یہ امام غزالی نے بیان نہیں کیا کہ کسی کو ان کے ساتھ حسد ہے، یہ امام اسماعیل نبہانی نے نہیں ذکر کیا، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اس رب کے کلام کے اندر سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، اس کو سن لے تیزی کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل کا دور تھا
بادشاہ کا نام دقیانوس ہے، یہ یاد کر کے آ جائیے گا۔ دقیانوس بادشاہ کا نام ہے۔ دقیانوس اپنے زمانے کا جابر ظالم، آپ یہ کہہ لیں 61 ہجری کا یزید تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا، میری خواہش، میری ول اینڈ وش کے بغیر یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی سے ایک الہ کو نہیں مان سکے گا۔ جو انٹرپریٹیشن سرکاری ہوگی اس کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو اس سلطنت کے کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی، اجلاس کیا، مشاورت کی، برین سٹارمنگ کی، کہنے لگے جس علاقے میں ہم اپنے الہ کو بھی آزادی سے پکار نہ سکیں اس بستی میں بسیرا ہی کیوں رکھا جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ کچھ چند نوجوان تھے، کون تھے؟ بولیے زور سے۔ وہ بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیز کا۔ میرے عمر کا بندہ ہو جائے، گھٹنے جواب دے جائے تو پھر مسجد کے علاوہ اور باقی بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اس وقت کی نیکی وہ اثر نہیں رکھتی۔ جوانوں 18 سال سے لے کے 35 سال کی عمر میں مسلح پہ جانا سیکھو، جابر سے ٹکرانا سیکھو۔ بعد میں صرف شکوے ہی ہوتے ہیں، کاش مجھے کسی نے بتایا ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اس کے کارکن بتاتے پھرتے ہیں، وقت ہے گزرے ہوئے یزید کو گالیاں دینے سے کہیں بہتر ہے موجودہ یزید کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اس بستی میں نہیں رہیں گے، یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، چھوڑ دیں گے ماں باپ کو۔ بولیے لفظ کیا ہے؟ چھوڑ دیں گے۔ بولیے، آسان سا کام ہے؟ چھوڑ دیں گے جائیداد کو، چھوڑ دیں گے دوستیاں، چھوڑ دیں گے گھر بار، چلے جائیں گے کسی اس بستی میں یہاں پہ یار کا نام لینا آسان ہو، یہاں پہ الہ کو پکارنا آسان ہو۔ انہوں نے مشورہ کیا، طے پایا کہ رات کی تنہائی میں سناٹے میں نکل جائیں گے تاکہ حکومتی ایجنسیز بے خبر رہیں، ہم یہاں سے نکل جائیں۔ رات کا انتخاب ہوا۔ بزدل لوگ رات کے انتخاب کو بزدلی کہتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ان کے جی میں جو آئے وہ کہتے رہیں۔ یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دن کو دیکھیں یا رات کو۔ یہ ان کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے بچنا کیسے ہے۔ رات کا انتخاب ہوا، وہ جتنے بھی تھے وہ نکل پڑے۔ تو مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا سا سفر کیا، آہٹ سنائی دی پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو ایک کتا ہے، ایک کتا ہے۔ انہوں نے کتے کو دھتکارا، کتا عادت کے مطابق ٹھہر گیا۔ یہ چل پڑے، تھوڑا سا سفر اور کیا، آہٹ پھر سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھا وہی کتا، دھتکارا، وہ وہیں رک گیا۔ تھوڑا سا سفر کیا، پھر آہٹ سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھا وہی کتا، دھتکارا۔ کتے نے عرض کی، لکھنے والے کا نام امام اسماعیل حقی ہے، تفسیر کا نام روح البیان ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جب تیسری مرتبہ دھتکارا، کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے زبان دے، تیرے ولیوں سے بات کر لوں، تیرے ولیوں سے بات کر لوں۔ معترضین نے اعتراض کیا کہ کیا کتا انسانی زبان بول رہا تھا؟ ولیوں نے کیسے سمجھا؟ مجدد اثر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس علمی نکتے کو انٹرٹین کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اگر کتا انسانی زبان نہیں بول رہا تھا
کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ قرآن بتاتا ہے، فرمان رسول بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کی ہر مخلوق کی زبان سمجھتا ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ کتے نے کلام کیا، کہا کیوں دتکارتے ہو؟ کیا کہا؟ بولیے، کیوں الگ کرتے ہو؟ کہا تیری عادت سے واقف ہے، تو بھونکتا ہے، تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، تو اپنی عادت سے رک نہیں سکتا، ہم اپنی عادت سے رک نہیں سکتے۔ تیری عادت بھونکنے کی اور ہماری عادت آگے، گوھر والوں بہت کچھ ہے دو جملے کے اندر، بھونکنے والوں کی عادت بھونکنے کی ختم نہیں ہوتی۔ بڑی منزلوں کے مسافر بھونکنے والوں کے بھونکنے سے اپنے سفر کو روکتے نہیں ہیں۔ کہا تو بھونکے گا؟ کتا کہنے لگا فطرت تو میری بھونکنا ہی ہے، لیکن اپنی صحبت میں کچھ دن رہنے دو، اپنی فطرت بدل لوں گا، اپنی فطرت بدل لوں گا، کتا رہ کے بھی کتوں کی خصلت پہ نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر خصلت بدل لے تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں۔ اب چلتے چلتے رات کا پیسا بیت چکا تھا، وہ پھٹنے والی تھی، انہوں نے پھر اپنے تئیں فیصلہ کیا اس غار میں پناہ لیتے ہیں، دن یہاں گزاریں گے، رات ہوگی سفر اگلے کا آغاز کر دیں گے۔ وہ اندر جا کے لیٹ گئے، کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اب قرآن گویا ہوا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اب لوگ ان کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں گے۔ لوگ رائے دیں یا نہ دیں، مولا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے لوگوں کی رائے کو یہاں پہ دینے کی؟ یہ تو تیرا کلام ہے، ہم تو سمجھے تھے قرآن فرائض واجبات کا ذکر کرے گا۔ فرمایا وہ بھی کرے گا، ساتھ یہ بھی کرے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تین تھے، بولیے گا، بولیں، پیچھے تک آواز ہے۔ غار میں سونے والے کتنے تھے؟ تین تھے۔ تو میں لوگ کہیں گے تین تھے، ساتھ یہ بھی کہیں گے چوتھا ان کا کتا۔ میں کچھ کہیں گے نہیں یہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا۔ میں کچھ کہیں گے نہیں، نہ تین تھے نہ پانچ، یہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا۔ لوگوں یہ تین تھے، یہ پانچ تھے، یہ سات تھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کتنے تھے۔ چوتھا ان کا کتا، چھٹا ان کا کتا، آٹھواں ان کا کتا۔ کتا خبیث جانور ہے، جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے، بولو بھائی زور سے بولو، نہیں آتے۔ اکیلا کتا رکھو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کتے کا ذکر نہ کرو تو رحمت کے فرشتے تب بھی نہیں آتے۔ اکیلا کتا ہو تو گھر میں رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ، اگر ان کا لفظ استعمال ہو جائے، ان کا نہ کتے کے لیے نماز، نہ کتا روزے دار، نہ کتا حاجی، نہ کتا سخی، کچھ نہیں ہے کتے کے پاس۔ کتے کے پاس ایک نسبت ہے، بولیے، بولو بھئی، کتے کے پاس ایک نسبت ہے۔ نسبت میں نہیں دے رہا، اگر اس پہ بھی یقین نہیں تو اس سے زیادہ معتبر کلام بھی ہمارے پاس نہیں۔ قرآن ہے، سٹیج منہاج القرآن کا ہے۔ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، وہ 3، 5، 7 گھر میں، کہاں پر؟
وہ 5 تھے، درمیانی راہ نکال لیتے ہیں، 3 بھی نہیں 7 بھی نہیں، کتنے بولیے؟ جانتے ہیں نا 5 ہیں گھر والے، ایک ہے در والا۔ در والا ہے کتا، گھر میں کسی نے جانا ہے در والے کے بغیر، گھر والا ملتا ہی نہیں، کہتا ہمارا ذکر بعد میں کرنا، در والے کا پہلے کرنا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ در والے اور 5 گھر والے، وہ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ 5 گھر والے، ہم سارے در والے۔ وہ جو در پہ بیٹھا ہے وہ انسان بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، مومن بھی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں، فقط اپنے آپ کو جوڑا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یہاں پہ 3 ہوں گے، چوتھا کتا، یہاں 5 کہیں گے، چھٹا کتا، یہاں 7 کہیں گے، 8واں ان کا کتا۔ قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ لوگوں جب کبھی کسی ظالم کی حکومت آ جائے، جابر کی حکومت آ جائے اور اس کے خلاف کوئی نکل پڑے، صرف انہی کو نہ دیکھنا جو نکلے، جو ان کے ساتھ نکل پڑے انہیں بھی دیکھنا، انہیں بھی، اور اس کا بھی ذکر کرتے رہنا۔ اب یہ 3 5 7 تھے بنی اسرائیل کے، نکلے تھے اپنا ایمان بچانے۔ سوچ اوور ٹو کربلا شروع ہونے لگی ہے۔ یہ 5 تھے، 3 تھے، 7 تھے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں جتنے تھے، کیا کرنے نکلے تھے؟ اپنا ایمان بچانے۔ بولیے، زور سے بولیے، اپنا ایمان بچانے نکلے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو مولا ان کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا ذکر کہاں ہے؟ حسین کے نانا نے آ کر نبوت پہ مہر لگا دی ہے، اب نبی کوئی آ نہیں سکتا، رب کا نیا کلام آ نہیں سکتا۔ یہ سورہ کہف اتری ہی اس لیے تھی کہ 61 ہجری میں یزید آئے گا، لعین آئے گا، پلید آئے گا، جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی ساری مخلوق کے بھی لعنت ہوگی، اور جو اس پہ لعنت نہیں کرے گا اس پہ بھی لعنت ہوگی۔ جبر کرے گا، ظلم کرے گا۔ اس وقت میں جو کوئی نکلے تو یہ سند دے گیا قرآن کہ ان کا ذکر طریقوں سے کرتے رہنا، کبھی 3 کہہ کے، کبھی 5 کہہ کر، رب تو خوب جانتا ہے جتنے تھے اتنے ہی کہہ کے ایک دفعہ ذکر کر کے بات ختم نہیں کی۔ ان کو، مولا کو ظلم کے خلاف نکلے والوں سے کوئی پیار اس درجے کا ہے کہ کبھی 3 کہہ کے، کبھی 5 کہہ کے، کبھی 7 کہہ کے، کبھی ان کے کتے کا ذکر کر کے، بار بار ذکر کرنا اس رب کو مرغوب ایسا ہے، محبوب ایسا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی ذکر کرتا رہے، میں سنتا رہوں۔ کتا مذکور خدا ہو گیا، بنی اسرائیل کے لوگ مذکور خدا ہو گئے جب صرف اپنا ایمان بچانے نکلے۔ لوگوں، تیرا اور میرا ایمان اپنا ایمان بچانے تو نہیں نکلا، علامہ صاحب اپنا ایمان بچانے تو نہیں نکلا۔ اس کے ایمان کی تو حالت یہ ہے، اس کے ایمان کی حالت یہ ہے، اس کے ایمان کی حالت یہ ہے، اس کا ایمان کا درجہ یہ ہے، جب تک حسین کا تصور کر کے نماز میں درود پڑھ نہ لیا جائے، نماز دوبارہ واپس منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون ہے حسین؟ تیری نماز کی معراج کا نام حسین ہے۔ جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ تو کہہ نہیں لیتا ہے، نماز بولیے، زور سے بولا، نماز ہوتی نہیں۔ آل محمد کا کچھ تو تصور کیا جائے گا کہ آل محمد میں کون ہے؟ یہ آل محمد وہی ہے جب عیسائیت نے چیلنج کیا ہے، پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں۔
جب عیسائیت نے چیلنج کیا تاجدار انبیاء کی ظاہری حیات میں، اور نجران کے عیسائیوں نے کہا ہمارے ساتھ آ کے مباہلہ کر لو، قرآن مجید پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہے، تاجدار انبیاء نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تاجدار انبیاء نے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، فرمایا حسن تو بھی آ جا، حسین تو بھی آ جا، یہ بیٹے آ گئے، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو، فرمایا بیٹی فاطمہ تو بھی آ جا، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ اب جب جانوں کی باری آئی تو پھر تاجدار انبیاء نے مولا کائنات اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے کہا یہ جانیں آ گئی، یہ خواتین آ گئی، یہ ہمارے بچے آ گئے، کل یہ 5 تن پاک تھے۔ اتنے ہاں لوگوں، وقت مباہلہ صرف دین میں یہ 5 ہی نہ تھے، جب دین پہ کڑا وقت آئے، جب جان دینے کی باری آئے، جب اپنا سب کچھ لٹانے کی باری آئے تو پھر انتخاب اہل بیت کا ہوتا ہے، اور یہی اس گھرانے کا افتخار ہے۔ 5 طلبہ اکٹھے ہو گئے، پھر مباہلہ ہونا ہی کیا تھا۔ نجران کے پادریوں نے جب دیکھا 5 تن پاک کو، گوہر والو یہ شناخت تو عیسائیوں کو ہو گئی تھی، غیر مسلموں کو ہو گئی تھی کہ یہ جب 5 تن آ رہے ہیں، عیسائیوں کے سردار نے کہا بھاگو، میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں پہ جو اللہ کا نور برس رہا ہے، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، دل سے بددعا نکل گئی، قیامت تک کے لیے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو عیسائی جان رہے تھے کہ 5 تن کہتے کسے ہیں؟ اگر اپنا ایمان بچانے نکلے تو مذکور خدا حسین ابن علی اپنا ایمان بچانے نہیں نکلے تھے، صرف لوگوں کا ایمان بچانے نہیں نکلے تھے، پورے دین کو بچانے نکلے۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ ہے کون؟ جس کا نانا سارے انبیاء کا امام، میرے ساتھ کہیے تاکہ سبق پکا کے نکلے، سارے نبیوں کا، اگر آپ کی زبان میں بات کروں، سارے نبیوں کا نمبردار، سارے نبیوں کا۔ اور اگر والد کو دیکھنا ہو تو قیامت تک آنے والے تمام ابدال، اقطاب، اغیاث جتنے ولی ہوں گے ان سب کیا نمبردار۔ کون؟ حسین کا بابا۔ اور اگر بات ان کی ماں کی کر لی جائے تو پھر تو عجیب ہی ماجرا ہے۔ جنت کے اندر قیامت سے لے ازل سے لے کے قیامت تک جتنی خواتین کا مقدر جنت ہونا ہے، ان سب کی سردار اور نمبردار کا نام فاطمہ الزہرا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جس کو ضرورت ہو، چاہت ہو کہ میری ماں جنت میں جائے تو ماں کو ایک نصیحت ضرور کیجئے، کنیز فاطمہ کہلانا پسند کر۔ کنیز فاطمہ اپنے اعمال کو نہ دیکھتی رہے، اپنے زہد کو نہ دیکھتی رہے، اپنے ورع کو نہ دیکھتی رہے، بس نگاہ اس بات پہ رہے کربلا کے حسین کی ماما میری سردار ہوگی۔ اور بات ہو جائے حسین کی تو پھر تاجدار انبیاء کا وہ فرمان کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار، یہ ہے نمبرداروں کا گھرانہ۔ نانا بھی نمبردار، والد بھی نمبردار، ماں بھی، اور خود بھی۔ جنت کی بشارت اور بات ہے، یہ تھوڑی بریک بات ہے۔ جنت کی بشارت کا ملنا بڑی بات ہے۔
لیکن جنتی جوانوں کی سرداری کی خوشخبری ملنا اسے مختلف بات ہے۔ لوگ جنت کی طلب میں سجدے کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، کعبے کے چکر کاٹتے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ حسین ابن علی صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا بولے بھائی، پھر بولیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی اتنے عظیم المرتبت، انہیں اتنے اعلیٰ خاندانی منصب پہ فائز، نمبرداروں کے گھرانے کا چشم و چراغ، عزتیں جس گھرانے کے لیے ہیں، عظمتیں جس گھرانے کے لیے ہیں، ایمان جس گھرانے کا ہے، قرآن جس گھرانے کا ہے، اس گھرانے کا چشم و چراغ ہو کے اس حسین کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی کربلا جانے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا یزید نے نماز کی رکعتیں کم کی ہیں؟ کیا اس نے کعبے کے 7 چکروں کو کم کر کے 6 کیا ہے؟ اس نے کوئی محراب بنانے پہ پابندی لگائی ہے؟ اس نے کوئی مینار بنانے پہ پابندی لگائی؟ اس نے کوئی زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی کی؟ اس نے کوئی رمضان کے روزوں میں تبدیلی کی؟ اس نے سحری افطاری کے وقت میں تبدیلی کی؟ نہیں نہیں، اس نے آب زمزم بند نہیں کیا، صفے مروہ پہ دوڑنا بند نہیں کیا، شعائر اسلام کو اس نے چھیڑا ہی نہیں۔ اگر اس کو مختصر کر لیں تو جو دین کا حصہ مذہب مسجد کے اندر کا تھا، بولیے یہ لفظ مسجد کے، پھر بولیں، آواز آنی چاہیے تاکہ غور والوں مجھے سمجھ آئے۔ تمہیں محبت ہے حسین سے، کتنے بیٹھے ہیں محبین حسین؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ اب چپ نہیں رہنا، حسین نیزے پہ چپ نہیں، تم یہاں پہ بولتے نہیں۔ اسلام کا وہ کون سا حصہ ہے؟ کیا ہوا ہے دین کو؟ یزید نے کہ حصے میں کیا بدبختی آئی ہے؟ اسلام کا وہ حصہ جو مسجد کے بولیے اندر ہے۔ یزید اتنا شاطر تھا، اتنا مکار تھا، اتنا مداری تھا، اس نے اس حصے کو چھیڑا نہیں۔ کیوں؟ مذہب کے حصے کو چھیڑو گے آج بھی لوگ جذباتی ہو کے نکلتے ہیں۔ یہ میری بات کی آج معراج ہے، اس سے اچھی بات میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کے حصے کو چھیڑا جائے تو ہر کوئی، داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والا بھی، لبیک کی آوازیں لگا کے نکل آئیں گے اور کہیں گے دین خطرے میں ہے۔ اور جو دین کا حصہ مسجد کے باہر کا ہے، جس میں اقتدار ہے، جس میں قومی خزانہ ہے، جس میں سیاست ہے، جس میں عدلیہ ہے، جس میں صحت ہے، جس میں میرٹ ہے، جب اس حصے کو کہا جائے گا جسے عرف عام میں سیاست کہتے ہیں، بات کریں گے تو لوگ یہ بات کہہ کے چپ کر جاتے ہیں۔ سیاسی بات نہ کریں مسجد میں، سیاسی بات کرنا منع ہے۔ بدبختی، بدقسمتی کہ مسجد میں آج سیاسی بات کرنا منع ہے، لکھ کے بورڈ لگا دیے گئے، اور پھر بھی ہم حسینی۔ توجہ ہے غور والو؟ مسجد کے اندر بورڈ لکھ کے لگا دیا سیاسی بات کرنا، پھر بھی ہم بولو، پھر بھی ہم۔ عجیب بات ہے کہ مسجد میں سیاسی بات نہیں کرنی، پھر بھی ہم۔ یہی تو آج کے دن کا پیغام ہے کہ جب تک سیاست جس کا جی چاہے ریکارڈنگ کر کے چڑھائے، شیخ الاسلام کا میں روحانی فرزند ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن کی انقلابی فکر کو لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جب تک سیاسی فیصلے منبر پر ہوتے رہے، مسجد کے اندر ہوتے رہے، تب ابو بکر کا رہا،
مسجد سے باہر ہوا تب سے لے کے اب تک مختلف یزید مختلف روپوں میں تخت پر قابض ہیں. وقت کے یزید کو خطرہ مسجد کے اندر کے اسلام سے ہے ہی نہیں. اس کی تو چاہت یہ رہتی ہے، وقت کا یزید تو چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ساری زکوٰۃ، ساری خیرات، سارے نذرانے گدی کو جائیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں دکھی ہوں، میں حسینی کہلاتا ہوں. اگر میں حسینی ہوں، میں سبیل لگانے والا صرف حسینی نہیں ہوں، میں صرف لنگر پکا کے تقسیم کرنے والا حسینی نہیں ہوں. وقت کے جابر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہنے والا حسینی ہوں. میں علم بعد میں لگاؤں گا، جابر کی آنکھوں میں آنکھیں پہلے ڈالوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حسین ابن علی نے جب دیکھا یزید پلیت لائن، کوئی دوسری رائے نہیں. گوہروال والوں، لوگ مچھندر ہیں، لوگ دین کی ٹھیکیداری لینا چاہتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یزید کو کچھ نہ کہا جائے، شاید رب اسے بخش دے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. میں اگر قومی خزانے کی بات کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا. اگر میں کہوں عدلیہ کی آزادی، آپ کہیں گے ہمیں کیا. سادہ سی بات سمجھا دیتا ہوں. آپ ہر کوئی بیٹی اور بہن والا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا. میں سمجھانے لگا ہوں حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. تمہاری بیٹی بہن میری بیٹی میری بہن وہی ہے. جو آپ کی بیٹی ہے میری بیٹی ہے، جو آپ کی بہن ہے میری بہن ہے، جو آپ کی ماں ہے میری بہن ماں ہے کہ نہیں؟ بولو سارے. یزید وقت کا کون ہے جو بیٹی بہن اور ماں کے ساتھ سے دوپٹہ اور غیرت کی ردا چھین کر اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اسے اس کے ہاتھ میں پیالہ دے کر شراب پینے کے لیے کھڑا کرے. تمہاری بیٹی میری بیٹی، ہم سب کی بہنیں ہماری ماؤں کی طرف اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ایک مرتبہ دیکھ لے، ہم ساری زندگی اسے معاف نہیں کرتے. وہ اپنی پگڑی اتار کے ہمارے قدموں میں رکھ دے، بڑی مجلس میں رکھ دے، ہم کہتے نہیں اس نے غیرت کو للکارا ہے، ہم اسے معاف نہیں کرتے. میں اس بغیرت یزید کی بات کر رہا ہوں، اس لعین کی بات کر رہا ہوں جس نے تیری اور میری بیٹی، تیری اور میری بہن، تیری اور میری ماں نہیں، سیدہ کائنات لوگوں سودا غیرت کا ہے، غیرت کا سودا ہے. آج کے دن کی شام 1382 برس پہلے نہ جانے آسمان کیسے تھما رہا ہے. مجھے نہیں معلوم زمین کانپی کیوں نہیں معلوم اندھیری آئی کیوں نہیں. جب سید النساء کی بیٹی جو چادر تطہیر کے امین ہے، جب زینوں کے سر سے چادر کھینچی جا رہی تھی، میں یزید کی داڑھی کو دیکھوں، میں اس کی نمازوں کو دیکھوں، میں اس کے کلمے کو دیکھوں. اگر غیرت اندر ہے تو یزید پہ لعنت کیے بغیر چارہ کوئی نہیں بچتا. اکیلا حسین یا حسین واہ حسین کہنے سے عقیدہ نکھر کے سامنے نہیں آتا. جتنے زور سے یا حسین کہنا ضروری ہے، اس سے 2 گنا طاقت کے ساتھ یزید مردہ آباد کہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اہل سنت کی صفوں میں خارجیت داخل ہو گئی. آج ضرورت ہے کہ یزید کا نام لے کر اس پہ لعنت کر کے اپنے آپ کو نکھار کے پیش کر دیا جائے. میں مفاہمت والا حسینی نہیں، میں غیرت مند حسینی ہوں اور بغیرت یزید کے ساتھ کسی سطح پہ کوئی مفاہمت نہیں. یزید مردہ آباد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نعرہ رسالت حسینیت زندہ باد حسینیت حسینیت یزیدیت مرد آباد یزیدیت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین علماء اہل سنت کون ہے حسین؟ کون ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ کیسے نکلوں، میں نمبرداروں کے گھر کا ہوں، میری برادری بڑی ہے، ہماری زمانے میں عزت بڑی ہے۔ لوگوں، جو بھی عزت میسر ہے یہ آئے گی، یہ خیرات ہے حسین کی نہیں، علی اصغر کے ننھے قدموں کو لگنے والی مٹی کی۔ کون ہے حسین؟ جب میرے آقا حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ذکر حسین کرنا کیوں ضروری ہے، میں نے ایک حد آپ کو قرآن مجید کی دلیل دی۔ ابھی حسین دنیا میں آئے نہیں، حضرت ام فضل تاجدار انبیاء کی چچی آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بولیے زور سے، کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ بعض سے لوگوں کا اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، خواب کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں طاہر القادری کو خواب پڑے آ گئے، ایسا خواب آ جائے تو یہ ہے، ایسا ہو تو ایسا ہے۔ خواب کیوں؟ شریف لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی شریعت نہیں۔ میں بتانے لگا ہوں، حسین کی دنیا میں آنے کی آمد کی خبر کا آغاز خواب سے ہو رہا۔ چچی نے آ کے عرض کی حضور بڑا خوفناک خواب دیکھا۔ اب دیکھنے والا خوفناک سمجھ رہا ہے، تعبیر کیا ہے اسے معلوم نہیں۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا چچی بیان کریں۔ عرض کی آقا اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اتنا بھیانک خواب سامنے رکھو۔ فرمایا چچی خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، بتائیں۔ عرض کی آقا میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا الگ کر دیا گیا ہے اور وہ میری جھولی میں آ گیا۔ آقا کریم نے یہ سن کے فرمایا چچی تمہیں مبارک ہو، یہ تو خواب بڑا مبارک ہے، اچھا اور سعید خواب ہے۔ عرض کی آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی کون؟ پھر بولیے، تیری اور میری ماں کی سردار سیدۃ النساء العالمین۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ کیا دے گا؟ حدیث سے بہت سے موضوع ہیں، علم مصطفیٰ پہ دلالت ہے، غیب پہ دلالت ہے، بہت سی چیزیں، میں صرف اپنے نقطے پہ ہوں۔ میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے گا اور چچی تیری گود میں پرورش پائے گا۔ کچھ دنوں کو بعد حسین دنیا میں آ گئے۔ آقا کریم اپنے نواسے کو دیکھنے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ ننھا حسین ان ہاتھوں پہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے محبوب، صحابہ دیکھتے ہیں تیرا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے۔ ان ہاتھوں پہ ید اللہ فوق ایدیہم کی شان والے ہاتھوں پہ حسین ہے۔ تاجدار انبیاء نے پوچھا بیٹی اس کو پہلی خوراک دے دی، گھٹی دے دی، گڑتی دے دی؟ بہت توجہ، پہلی خوراک کیوں دلاتے ہیں بچے کو کسی سے؟ سوچتے ہیں کوئی اچھا صالح نیک متحمل مزاج پارسا ہنسمکھ نیک آدمی ہو، چچا ہو، نانا ہو، شیخ ہو، عالم دین ہو، تاکہ پہلی خوراک بچہ جس سے لے گا بچہ طبیعتاً اس پر بولیے ایسے ہی آپ کے علاقے میں۔ اب حسین کی پیدائش ہو گئی، پہلی خوراک کی باری آئی۔ عرض کی ابا جی ابھی خوراک نہیں دی۔ تاجدار انبیاء نے پہلی خوراک آب زمزم اجوا کھجور شہد نہیں دی، آقا کریم نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی، کہا حسین تیری پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ۔ یہ وجہ ہے، بہت خوبصورت جملہ، یہ وجہ ہے حسین جمال میں علوی ہے، حسین جمال میں
نقش و نین میں، نقش و نگار میں، دیکھنے میں، آنکھوں سے، ناک سے، رخسار سے، ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، حرکت سے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں علی شیر خدا نظر آتے ہیں، لیکن حسین اپنی طبیعت میں مصطفی ہے۔ کون ہے حسین؟ جس کو میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، جنتی جوانوں کا سردار حسین، جس کو اتنی خوشخبریاں مل چکی ہوں، وہ کیوں مارا مارا کربلا میں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مختصر کرتے ہیں، سن 60 ہجری میں دنیا کا لعین ترین شخص، دنیا کا بدبخت ترین شخص یزید تخت پر براجمان ہو گیا۔ تخت پہ بیٹھ کے اس نے اعتماد کا ووٹ لینا شروع کیا۔ کیا لینا شروع کیا؟ ڈرو نہیں، میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا۔ کیا لینا شروع کیا؟ مجھے پتا ہے لوگوں کو ڈر لگتا ہے جب ووٹ کا لفظ استعمال کریں۔ عربی میں اسے بیعت کہتے ہیں، انگلش میں اسے ووٹ کہتے ہیں۔ میں نے بیعت اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہمارے علاقے میں تصوف کی روح سے جب کوئی مرید ارادت مند اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بیعت ہو گئی، تاکہ لوگوں کو نکھار کے بتا دوں یزید نہ پیر تھا نہ حسین مرید تھا۔ حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے، وہ تو 11ویں والے پیر کا بھی پیر ہے۔ بولیے، وہ تو خواجہ اجمیر کے بھی پیر ہیں، شہاب الدین سہروردی کے بھی پیر ہیں، خواجہ نقشبند کے بھی پیر ہیں، وہ شاذلیوں کے بھی پیر ہیں۔ کائنات کے اندر جو تصوف کی دنیا ہے ان سب کے پیر ہیں حسین۔ یزید نے چاہا اعتماد کا ووٹ لوں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا اعتماد والا حق سچ کا حکمران آ گیا۔ کثرت عوام نے اسے قبول کیا۔ حسین ابن علی کے پاس جب نامہ پہنچا بصریہ میئر مدینہ، والی مدینہ، کہ حسین تیرے نام خط آیا ہے، حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تجھے ہم واہ حسین کیوں نہ کہیں؟ یہاں پہ تو ایس ایچ او کا خط آ جائے تو گاؤں کا نمبردار سر کے بل چل کے جاتا ہے، حضور جو آپ کا حکم، ہم تو جدی پشتی آپ کے غلام ہیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تجھے 10 لاکھ مربع میل کے پاکستان کے حکمران کا خط نہیں آیا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران یزید کا خط آیا ہے۔ حسین تیرا ووٹ چاہیے۔ بندہ تو اسی خوشی میں مارا مارا پھرتا ہے، مجھے خط آ گیا، حسین تیری عظمت تیری فراست کو سلام ہے، تو نے سمجھا اور تو نے سمجھ پہ اس پہ عمل کیا۔ کہا شرابی، لفظ بولیے میرے ساتھ تاکہ پکا کر لیں، یہ بولیے، زانی، کرپٹ، بے ایمان، اقروا پرور، قوم کا خزانہ لوٹنے والا، شراب کو پرمٹ جاری کرنے والا، شراب کو پارلیمنٹ میں پینے والا، شراب کی پینے کی اجازت دینے والا حسین ابن علی نے کہا اسے کبھی حق کا حکمران حسین کہہ نہیں سکتا۔ ہے کوئی حسینی بیٹھا ہوا آج؟ کون کون حسینی ہے؟ پانی پینے پلانے سے حسینی نہیں ہوتا، حسینی کردار کا نام ہے، جوان مردی کا نام ہے، ہر خطرے سے پاک سوچ کا نام حسین ہے۔ جس کو یہ خوف نکل جائے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اسے حسین کہتے ہیں۔ کہا تجھے حق کا حکمران کہہ سکتا؟ انکار کیا کہ نہیں کیا؟ قربانی تو بات کی بات ہے، حسین یہیں سے راہ جدا کر دیتا ہے، کوئی بچتا ہے کہ نہیں کچھ بچتا۔ اور حسین ابن علی کو پیشکش پتہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کی امامت اور خطابت، اور ساتھ 1 لاکھ درہم سالانہ۔ آج میں منہ میں پانی آ جاتا ہے لاکھ کا سن کر، میں 1382 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا 1 لاکھ درہم سالانہ ملے گا۔ حسین ابن علی نے کہا ہمارے قدموں کی خیرات کھا کر
ہمیں میاں تو ہمیں دے گا؟ ہمارے قدموں کی خیرات پہ دنیا پلتی ہے، تو ہمیں دے گا؟ حسین اتنا باخبر ہے، حسین بے خبر؟ بولیے، وہ الگ بات ہے، لوگ شعر و شاعری میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دھوکہ ہو گیا، حسین دھوکے سے نہیں گیا، حسین پورا باخبر ہو کے گیا۔ جو بے خبر ہو اس کو تو مومن کوئی نہیں مانتا، یہ مومنوں کا ایمان ہے۔ بے خبر نہیں تھے حسین، جس کی شہادت کی خبر دنیا میں آنے سے پہلے موجود ہے۔ ام سلمہ کی حدیث سن لیں تاکہ آج کا جو رونا دھونا ہے، اور پھر لوگوں کا ایک الگ رونا دھونا ہے۔ ہم روتے ہیں ذکر حسین کر کے، لوگ اس پہ روتے ہیں کہ یہ کیوں روتے ہیں۔ کہتے رونا کہاں لکھا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں، بولیے پھر بولیے، جو انہیں ماں نہ مانے مومن نہیں۔ مومن کی علامت ہے کہ وہ ام سلمہ سمیت اماں عائشہ صدیقہ سمیت تاجدار انبیاء کی اہلیہ کو مانے کہ وہ میری ماں ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے تاجدار انبیاء تشریف لائے گھر میں، فرمایا ام سلمہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، کوئی اور نہ آئے۔ کہتی میں بیٹھ گئی، میں نے سوچا اللہ کا کوئی پیغام آنے والا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین ابھی بچے تھے، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، کہتی ہے میرے روکتے روکتے بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کیا کہوں گی، کس طرح سے سرکار کو اس کی جسٹیفیکیشن دوں گی۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں رونے کی آواز سن کے کمرے میں گئی، تاجدار انبیاء کو دیکھا، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، زاروں قطار آنسو برس رہے ہیں۔ عرض کی آقا کس چیز نے رلا دیا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا، اس نے بتایا جس حسین کے تم وارے وارے جاتے ہو، کندھوں پہ بٹھاتے ہو، نماز لمبی کرتے ہو، جنت کے جوڑے جس کے لیے آتے ہیں، جس کا پنگوڑا فرشتے ہلاتے ہیں، ان قریب تمہاری امت اسے شہید کر دے گی۔ ابھی شہادت ہوئی نہیں، پانی بند ہوا نہیں، ابھی کربلا آیا نہیں، امام الانبیاء کو خبر پہنچی۔ خبر سنتے ہی تاجدار انبیاء اتنی زور سے زاروں قطار ہونے لگے کہ ان کے رونے کی آواز کو ام سلمہ نے سنا، سن کے اندر گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین کی شہادت پہ تم روتے کیوں ہو؟ لوگوں، جس نبی کی سنت سرما لگانا ہے، جس نبی کی سنت مسواک کرنا ہے، جس نبی کی سنت 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، اس نبی کی سنت یہ بھی ہے تمہیں خبر حسین کی شہادت کی مل جائے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، تم بھی رو لو تاکہ سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو جائے۔ حسین ابن علی یزید کی اس پیشکش کو رد کر دیا، مجھ سے کر رہا ہوں، پھر دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا، پھر دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑا۔ کون جا رہا ہے اب کربلا کی طرف؟ حسینی قافلے کی شناخت کیا ہے؟ پہلی شناخت حسینی قافلے کی یہ ہے کہ یہ مسلح نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ پھر بولیے، مسلح۔ دوسری نشانی، یہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے ہم نے دھرنے میں بہت کچھ سنا، بڑے بڑے لوگوں کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، کہتے تھے طاہر القادری خواتین کو دھرنے میں کیوں لے کے آیا؟ اس لیے کہ طاہر القادری آج علم حسینی لے کے وقت کے یزید کے خلاف نبرد آزما ہے، اور حسینی قافلے کی شناخت یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں کہیں سکینہ ہوگی، کہیں شہروانو ہوگی، کہیں زینب ہوگی۔ اگر زینب ساتھ نہ ہو، شہروانو ساتھ نہ ہو، سکینہ ساتھ نہ ہو، حسینی قافلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کے گھبرایا نہ کرو،
کہ خواتین بہت عزت دار ہوتی ہیں. آج ہماری بیٹی بہن ماں کے سر پہ جو ردا ہے یہ زینب کے قدموں کی خیرات ہے. اگر کربلا میں زینب نہ جاتی تیری اور میری ماں کے سر پہ غیرت کی ردا ہے. لوگ بے شرم ہیں, دین سے دور ہیں, کہتے ہیں بچے کیوں ساتھ ہیں. حسین اپنا 6 ماہ کا معصوم علی اصغر لے کے بھی چلا تاکہ لوگوں کو پتا چلے حسین سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن غیرت ایمانی پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. امام علی مقام جب کربلا میں پہنچ گئے دین کی اقدار بچانے کے لیے, دین کے نظام کو بچانے کے لیے, دین کا انفراسٹرکچر بچانے کے لیے, اسلام کی عدالت کو آزاد کرانے کے لیے, اسلام کی سیاست کو آزاد کروانے کے لیے, اسلام کے علمی ورثے کو آزاد کروانے کے لیے, اسلام کے تصوف کو آزاد کروانے کے لیے, جب اسلام کی معیشت کو آزاد کروانے کے لیے کربلا میں حسین پہنچ گئے. یہ 150 کے لگ بھگ لوگ تھے اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر, اور لشکر بھی سادہ نہیں, پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہے. سوال سادہ سا یہ ہے 150 کے مقابلے میں 22,000 مسلح لوگ کیوں ہیں؟ یہ بات ازل سے طے ہے. ایمان کی دولت والے بالکل تھوڑے بھی ہوں, اپنے مفاد کے لیے آنے والے 22,000 مسلح بھی ہوں, تب بھی نفسیاتی طور پہ 150 کا پلہ بھاری ہوتا ہے. 22,000 تب بھی زندگی کی خیرات مانگ رہا ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا وہاں پہ جاگزی ہے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. یہ وقت کے یزید کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے, وہ اہل حق پر زندگی اجیرن کرتا ہے. کبھی وہ پانی بند کر کے تنگ کرتا ہے, کبھی خوراک بند کر کے تنگ کرتا ہے, وہ مختلف طریقوں سے بہانوں سے تنگ کرتا ہے. شاید یہ لوگ بازی ہار جائیں لیکن اہل حق ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. 7 کو پانی بند ہوا, 9 محرم تک امام علی مقام 3 مرتبہ یزیدیوں کے سامنے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے گئے ہیں اور جا کے کہا ہے اے عراقیوں, اے شامیوں, اے کوفیوں, جو جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں حسین ابن علی ہوں. میرا نانا مصطفیٰ ہے, میرا بابا علی المرتضیٰ ہے, میری ماں فاطمہ زہرا ہے, میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جنگ کس کے خلاف. اس لیے کہ حکومت کا پراپوگنڈا تھا. کچھ لوگ باغی ہیں, ان کے خلاف حکومت اقدامات کر رہی ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا. لوگوں, یہ باغی نہ تھے, یہ محافظ دین تھے. یہ وقت کے یزید کا ہمیشہ سے ہتھیار رہا ہے, محافظ دین کو باغی کہا جائے. امام علی مقام 3 مرتبہ اپنا تعارف کرواتے ہیں لیکن بات کسی سرے نہیں جات پہنچتی. 10 محرم کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. ابن سعد نے پہلا تیر چلا کے کہا حسین ابن علی, جنگ کا آغاز ہو رہا ہے, جو بھی تیرے پاس بہادر ہیں بھیج. پھر ایک ایک کر کے جانے لگا. 22,000 کے مقابلے میں کیا ہوگا. پھر تیروں کی بارش تھی, پھر نیزوں کی بارش تھی, پھر بھالوں کی بارش تھی, پھر دشمن تھے, پھر تلواریں چل رہی تھیں. پھر حسینی ایک ایک مجاہد جاتا, جام شہادت نوش کرتا. جام شہادت نوش کر کے بس نہیں, لوگوں حسین اس عظیم عزم کا نام ہے جو لاشیں اکیلے بھی اٹھائے, اس کے عزم میں کوئی لغزش نہیں آتی. وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا ہے. ذرا تصور میں بھی تو جاؤ, ایک لاش ہو, جیسا ہی علاقہ ہو, خون میں لت پر لاش ہو, اسے اکیلا اٹھانے والا 56 برس کا حسین ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہے بتا مولا تو راضی ہوا کہ نہیں.
1 2 10 20 30 40 50 لاشیں اٹھاتا رہا حسین۔ قدسیان فلک داد شجاعت دیتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ایک 18 برس کا جوان سامنے کھڑا تھا۔ کہا ابا جی اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے۔ کہا بیٹے تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ لیتا ہوں، نانے کی یاد تازہ کر لیتا ہوں۔ عزم کے اس پہاڑ نے کہا ابا جی میں اس کی شبیہ ہوں نا جو احد کے میدان میں دانت دے کے دین بچاتا ہے، مجھے بھی جانے دیجیے۔ حسین ابن علی نے کہا بیٹا میدان کارزار ہے، دیکھنا پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ علی اکبر نے کہا ابا جی پریشان نہیں ہونا، حیدری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، حیدری خون میرے جسم میں ہے، دودھ فاطمہ کا اندر ہے، نہ غیرت کا سودا ہوگا، نہ یہ سر جھکے گا، نہ یہ سر بکے گا۔ پھر علی اکبر تھے اور جوان کے سامنے شامی سردار تھے، ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کو دیکھ کے کتے بھاگتے ہیں۔ پھر اس شیر کی للکار تھی اور 22,000 کے اندر بھگدڑ تھی۔ حسینی شیر جس طرف رک کرتا لوگ آگے بھاگ جاتے۔ ابن سعد نے کہا اگر تم ایسے بھاگتے رہے یہ اکیلا بھی تمہارے 22,000 کے لیے کافی ہو جائے گا، مل کر اس پر تیروں سے حملہ کر کے اسے گراؤ۔ پھر برچیاں تھیں، پھر نیزے تھے، پھر تیر تھے، آخر ایک برچی 18 برس کے علی اکبر کے سینے میں گئی۔ وہ گر گیا، پکارا ابا جی مجھے سنبھالیے۔ لوگوں کیوں نہ کہوں واہ حسین، کیا نہ کہوں یا حسین، 56 برس کا بابا ہو، جس کے بڑھاپے کی لاٹھی علی اکبر ہو، جس کے بڑھاپے کا سہارا علی اکبر ہو، اس کے سینے میں برچھی ہو اور 56 برس کا بابا نکالنے گیا ہو، برچھی نکل نہ رہی ہو۔ حسین اپنا قدم اس کے سینے پہ رکھ کے برچھی کھینچے، علی اکبر کہے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بابا، دنیا والوں تمہاری نمازیں بھی اس جملے کی قیمت نہیں جو علی اکبر کہہ رہا ہے۔ سینے سے خون کی فوار نکلی۔ حسین ابن علی کہہ رہے تھے علی اکبر مزہ آیا جابر اور ظالم کو للکارنے کا؟ کہا ابا جی جو مزہ آج آیا یہ مسجد نبوی میں سجدوں میں بھی نہیں آیا، یہ کعبے کے طواف میں بھی نہیں آیا، آج ہی تو مزہ آیا ہے، کیونکہ آج لوگ مجھے مسلمان نہیں، آج لوگ مجھے حسینی کہہ کے یاد کریں۔ کہا بیٹے اہل حق اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ اپنے کلمے پہ ڈٹتے ہیں۔ تب کچھ کتابوں نے لکھا، میں ان کی صحت میں بات نہیں کر رہا، میں مورخ کی تاریخ کہنے لگا ہوں، پسند آئے رکھ لیں ناپسند آئے چھوڑ دیں۔ مورخ نے لکھا علی اکبر سے پوچھا حسین ابن علی نے بیٹے کوئی آخری خواہش؟ کہا ابا جی اور تو کچھ نہیں، وہ وعدہ یاد آ رہا ہے جو مدینہ سے چلتے وقت بہن سغرا سے کیا تھا۔ سغرا پکار رہی ہوگی، آج بھی امید سے علی اکبر کہہ رہی ہوگی، امید لگا کے بیٹھی ہوگی علی اکبر آئے گا مجھے ساتھ لے جائے گا۔ ابا جی وہ وعدہ تنگ کر رہا ہے، اور میں بیٹے بتا چاہت کیا ہے؟ عرض کی ابا جی دیکھنا چاہتا ہوں، سغرا کی سال میں ہے۔ مورخ نے لکھا حسین ابن علی نے کہا بیٹے تیرا باپ بے بس نہیں، یہ رب کی رضا کا امتحان ہے، ورنہ حسین جو چاہے کر سکتا ہے، یہ تو اس کی رضا کے سامنے ہتھیار پھینک کے بیٹھا ہے۔ حسین بتا کیا چاہت ہے؟ ابا جی دیکھنا چاہتا ہوں، سغرا کی سال میں ہے۔ حسین ابن علی نے کہا شہزادے
ذرا میری طرف دیکھ. آنکھیں کھولی, دیکھا حسین ابن علی نے دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا, یہ دونوں انگلیاں کھولی, فرمایا اس میں جھانکو. علی اکبر نے دیکھا سامنے مدینے کا منظر ہے, مدینے میں سغرا کا گھر ہے. سغرا گھر میں بیٹھی کہہ رہی ہے اکبر کب آؤ گے؟ علی اکبر کی چیخ نکلی, کہا ابا جی سغرا تو ابھی بھی امید لگا کے بیٹھی ہے, اسے پتہ نہیں اکبر ہمیشہ کے لیے جا رہا. ایسے میں روح کف سے انصر سے پرواز کر گئی. ابن عساکر کہتے ہیں حسین ابن علی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے تھے. اس لاش کو جب اٹھانے لگے, یا حسین کہنے کے لیے سب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, واہ حسین کہنے کے لیے سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں. اللہ نہ کرے, لوگوں دعا کیا کرو اللہ نہ کرے کہ کسی 56 برس کے بابے کو 18 برس کے جوان کی لاش اکیلے اٹھانی پڑ جائے. جو اکیلا اٹھا لے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, دنیا اسے حسین کہے. پھر وقت آگے بڑھا. وہ وقت آیا جب ذوالجناح پر حسین ابن علی سوار تھے. گھوڑا چل نہیں رہا تھا, آپ نے لگام کھینچی, گھوڑے نے سر جھکایا. آپ نے پھر کھینچی, اس نے پھر سر جھکایا. آپ نے جب پاؤں کی طرف دیکھا 6 سال کی سکینہ گھوڑے کے قدموں پہ تھی. یہ بات عقل کے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی, یہ اس کو سمجھ آئے گی جس باپ کو 6 سال کی معصوم بیٹی سے پیار ہوتا ہے. وہ شام کو تھکا ہوا نہ جائے. 6 سال کی معصوم بیٹی جب ابا جی کہتی ہے دل بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی. 6 سال کی سکینہ کہہ رہی تھی ذوالجناح ابا جی کو نہ لے کے جا, جس کو بھی تو لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, اور مجھے ابا کے بغیر نیند آتی نہیں. حسین ابن علی نے اتر کے پیار کر کے کہا بیٹی یہ رب کی رضا کا امتحان ہے. پھر حسین ابن علی تھے, تینوں کی بارش تھی, نیزے تھے, بھالے تھے, سب کچھ تھا. 71 زخم حسین ابن علی کے جسم پر آئے. 71 زخم کھا کے حسین ابن علی زمین پہ گرے. کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. پھر شمر تھا جس پہ رب کی لعنت ہے, رب کی ساری مخلوق کی لعنت ہے, ہر غیرت مند کی لعنت ہے. وہ شمر آیا اور حسین ابن علی کے سینے پہ بیٹھ کے کہنے لگا حسین ابن علی یزید کی مخالفت کا مزہ چکھا؟ حسین ابن علی نے کہا ہاں چکھا ہے, اسی کے لیے لعاب دہن مصطفیٰ چکھا تھا تاکہ پتہ چلے ظالم کے خلاف کھڑے کیسے ہوا جاتا. شمر کہنے لگا تمہاری نسل مٹا کے رکھ دی. حسین ابن علی نے کہا چند دنوں کی بات ہے, زمانہ بتائے گا مرا کون بچا کون. 1382 برس ہو گئے. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں دنیا میں پھرو تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو کہے یزید میرا دادا تھا, شمر میرا دادا تھا, حالی میرا نانا تھا. اور دنیا میں کوئی گاؤں نہیں ملے گا جہاں پہ کوئی دعوے دار نہ ہو میں حسین کا ماننے والا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین سے جب شمر نے یہ کہا, حسین نے کہا کوئی فکر نہیں, سب کچھ دے کے دین جو بچا لیا. اس نے اپنا خنجر حسین کے گلے پہ رکھا الٹی گردن پر, ادھر خنجر چلا. روح حسین جس میں حسین سے نکلی, قدسیان فلک کے جھرمٹ میں رب پکار اٹھا یا حسین. قدسیان فلک بولے واہ حسین. رب کائنات کا پیغام آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ, اے روح حسین, مدینہ چھوڑ کے مطمئن, مکہ چھوڑ کے مطمئن, عباس دے کے مطمئن,
اصغر دے کے مطمئن اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تیرا رب رحمت کے دونوں بازو پسارے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ جناب گرامی کا